السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ کل ہم نے تنوین کے حوالے سے پڑھا تھا اور انشاءاللہ آج ہم حروف مدہ کے حوالے سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس سب سے پہلے آپ لوگ یہ بات یاد رکھ لیں کہ انگلش میں جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں کیپٹل اے اسمال اے، پڑھے دونوں اے ہی جاتے ہیں، لکھیں بھی تو بھی ہم ان کو اے ہی کہتے ہیں۔ صرف فرق کیا ہے کہ ایک کو ہم کیپٹل بولتے ہیں، ایک کو ہم اسمال بولتے ہیں، لیکن دونوں ہیں کیا؟ اے۔ تو اسی طرح سے حروف مدہ اور کھڑی حرکات کا تعلق ہے کہ لکھنے میں یہ مختلف لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھنے میں بالکل ایک جیسے ہیں، اور جو رول جو ہے وہ حروف مدہ کی وجہ سے ہوگا وہی کھڑی حرکات کی وجہ سے بھی ہوگا۔ تو حروف مدہ کو آپ نے کیپٹل اے کے طور پہ لینا ہے اور کھڑی حرکات کو آپ نے اسمال اے کے طور پر لینا ہے، صرف ان کے لکھنے میں فرق ہوگا۔ اب سب سے پہلے آپ لوگ حروف مدہ اس لفظ کو سمجھ لیں۔ حروف کا تو مطلب ہو گیا حرف، حروف تہجی میں جتنے بھی آنے والے حروف ہیں ان میں سے وہ حروف جو ہیں وہ۔ اب مدہ کا مطلب کیا ہے؟ لمبا کرنا یا پھر کھینچ کر پڑھنا، لمبا کرنا یا پھر کھینچ کر پڑھنا، مد کرنا، لمبا کرنا یا کھینچ کر پڑھنا۔ ایسے حروف جن کو کسی وجہ سے ہم لمبا کر کے یا کھینچ کر پڑھتے ہیں ان کو حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ اب حروف مدہ کون کون سے ہیں؟ الف، واو ساکن، یا ساکن۔ الف واو یا نہیں کہنا بلکہ الف واو ساکن یا ساکن۔ واو ساکن اور یا ساکن کیا ہوتے ہیں؟ وہ واو یا وہ یا جس کے اوپر جزم ہو اس کو ساکن بولتے ہیں۔ کوئی بھی حرف جس کے اوپر جزم ہو تو اس کو ساکن کہا جاتا ہے۔ تو واو کے اوپر جب جزم ہوگی تو واو ساکن کہلائے گا، یا کے اوپر جب جزم ہوگی تو یا ساکن کہلائے گا۔ اب آپ لوگ ایسا کریں کہ اپنا جو قاعدہ ہے اس میں سے وہ والی تختی نکال لیں جس میں کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں: با الف زبر با، با واو پیش بو، با زیر یا بی، یا پھر حمزہ الف زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ زیر یا ای۔ تو یہ جو حروف مدہ ہیں الف، واو ساکن اور یا ساکن، یہ مدہ کب ہوتے ہیں؟ ان کی ایک کنڈیشن ہے، سبب کیا ہے ان کے مدہ ہونے کا؟ تو الف سے پہلے جب بھی کسی بھی حرف پہ زبر ہوگی تو الف مدہ ہوگا۔ اب اس کو ذرا سمجھیں، جیسے میں نے پڑھا با الف زبر با، یا با زبر الف با۔ اب الف سے پہلے کون سا حرف ہے؟ با۔ با کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ تو اس کو میں نے لمبا کر کے پڑھا با۔ دیکھیں با زبر با اور با الف زبر با، اس میں ڈفرینس ہے۔ جو زبر کے ساتھ با تھی با، اس کو میں نے لمبا نہیں کیا، لیکن جو الف کے ساتھ آئی ہے اور با کے اوپر خود کیا ہے؟ زبر، تو اس کو میں نے لمبا کر کے پڑھا۔ تو الف مدہ کب ہوتا ہے؟ الف مدہ یعنی الف کو کب لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے؟ جب الف سے پہلے کوئی بھی حرف ہو، حروف تہجی میں الف سے لے کے یہاں تک کوئی بھی حرف ہو، اس کے اوپر کیا ہو؟ زبر۔ جیسے میں پڑھتی ہوں قو، تو الف سے پہلے قوف کے اوپر زبر ہے تو قو، اس کو لمبا کریں گے قو قو۔ اسی طرح سے نیم الف زبر ما، نون الف زبر نا۔ تو اس طرح سے جتنے بھی آپ نے کوئی بھی رول یاد رکھنے کے لیے اس کی آواز یاد رکھتے ہیں اور کچھ اس کی ٹپس یاد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ایک لفظ آ جاتا ہے العالمین، اب دیکھیں اس میں یہ جو آواز ہے یہ الف مدہ کی آواز سے ملتی جلتی ہے۔ الف سے پہلے عین کے اوپر کیا ہے؟ زبر، تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ الف مدہ، الف کو کیا کر رہے ہیں ہم؟ لمبا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اگلا لفظ جو سورۃ الفاتحہ میں مالکی،
اب ما یہ جو ہے الف مدہ سے ملتا جلتا ہے، اس کی آواز الف مدہ سے ملتی جلتی ہے، تو اس کو غور کریں. میم زبر الف ما، تو الف مدہ اور الف سے پہلے میم کے اوپر کیا آئی ہے؟ زبر. اسی طرح سے ایک اور لفظ لے لیں ایاک. اب اس میں تو یا اس کی آواز آئی ہے تو آپ کو سمجھ لگ رہی ہے کہ جو ہم نے الف مدہ پڑھا اس سے ملتی جلتی ہے. یا زبر الف یا، الف سے پہلے یا کے اوپر کیا ہے؟ زبر. تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ لمبا کر کے پڑھیں گے. جیسے اہدینا. اب نا کی جو آواز ہے وہ الف مدہ سے ملتی جلتی ہے، الف سے پہلے نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر. اسی طرح سے الصراط، الف سے پہلے رو کے اوپر زبر ہے تو رو ہم لمبا کر کے پڑھ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ الف مدہ. الف سے پہلے کسی بھی حرف پر اگر زبر آ جائے تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں، یعنی اس الف کو ہم لمبا کر کے یا پھر کھینچ کر پڑھتے ہیں. اب اسی سے ملتی جلتی یہ تھا کیپٹل اے. ہم نے کہا تھا کہ ہم نے حروف مدہ کو ایسے کیپٹل اے لینا ہے. اب ہم اسمال اے کی بات کرنے لگے جو ہے کھڑی زبر. اب دیکھیں با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی. ٹھیک ہے، یہ اب ملتی جلتی آواز ہے. تو با کھڑا زبر با، میم کھڑا زبر ما، یا کھڑی زبر جو بھی بولیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی کھڑی زبر آئے گی تو اس کو بھی ہم نے اتنا ہی لمبا کر کے پڑھنا ہے جتنا ہم الف مدہ کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. اور کھڑی زبر اور الف مدہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. اس وجہ سے جو بھی رول حروف مدہ کی وجہ سے ہوگا وہی رول کھڑی حرکات کی وجہ سے بھی ہوگا. جیسے میں پڑھتی ہوں حتی. اب یہاں پہ تا کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی زبر ہے. تو تا زبر الف تا، تا کھڑی زبر تا، ملتے جلتے ہیں. تو یہاں جہاں بھی کھڑی زبر آئے گی تو ہم نے کہنا ہے یہاں پر کھڑی زبر ہے، یعنی یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے. صرف لکھنے میں ڈفرینس ہے، رسم الخط میں، لکھائی میں، لیکن پڑھنے میں ایک جیسے ہیں، علامات چینج ہیں. اسی طرح سے اگر ہم پڑھیں الرحمن الرحیم، تو میم کے اوپر جو کھڑی زبر ہے ما، میم زبر الف ما، ملتے جلتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہاں پر کھڑی زبر ہے اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ الف مدہ. صرف لکھنے میں ڈفرینس ہے، فرق ہے، پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. اب ہم چلتے ہیں اگلے واو ساکن کو لیتے ہیں، واو مدہ جو ہے. اب یہ بات بھی غور سے سمجھنی ہے کہ واو ساکن ہو، واو کے پر ہمیشہ اس میں جزم آنی چاہیے. جزم نہیں ہوگی تو رول اپلائی نہیں ہو سکتا. واو خود کیا ہو؟ ساکن. واو کے اوپر ہو جزم اور اس سے پیچھے والے حرف کے اوپر کیا ہو؟ پیش. اب دیکھیں واو کو ادا کرنے کے لیے دونوں ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے اور پیش کو ادا کرنے کے لیے بھی دونوں ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے. تو یہ آپ نے اس طرح سے یاد رکھنا ہے کہ واو ساکن سے پہلے جب بھی پیش آئے گی تو اس کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ وہاں پر واو مدہ ہوگا. جیسے میں پڑھتی ہوں کو نو، یہاں پر دیکھیں واو خود کیا ہے؟ ساکن، اور اس سے پیچھے والے حرف کاف کے اوپر کیا آئی ہے؟ پیش. اس کو میں نے کو نو نہیں پڑھا، کو نو. اب با واو پیش بو، تا واو پیش تو، یہ ساری آوازیں ملتی جلتی ہیں واو مدہ کی. اسی طرح سے اگر میں پڑھتی ہوں موازینہ، ہا الٹا پیش ہوں، تو ہا واو پیش ہوں، ملتی جلتی آوازیں ہیں. تو جہاں کہیں بھی الٹا پیش آئے تو آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ الٹا پیش کس کے مترادف ہے؟ الٹا پیش کا مطلب کیا ہے؟ واو مدہ. جیسے ایک لفظ میں پڑھتی ہوں قولو، لام واو پیش لو، قاف واو پیش کو، یہ ساری کس کی آوازیں ہیں؟ واو مدہ کی. اسی طرح سے میں پڑھتی ہوں ربہ، ہاں الٹا پیش ہوں، یعنی یہاں پہ الٹا پیش ہے لیکن ہم نے کہنا کیا ہے کہ یہاں پر واو مدہ ہی ہو رہا ہے. اب چلتے ہیں یائے مدہ کی طرف. تو یا کو پڑھنے کے لیے
ہونٹوں کو نیچے کی جانب کھینچا جاتا ہے اور زیر کو بھی پڑھنے کے لیے۔ تو جب کبھی بھی یا کیا ہو ساکن، یا کے اوپر خود کیا ہو پیش، اور اس سے پیچھے والے حرف کے نیچے کیا ہو زیر، تو وہاں یا مدہ ہوگی۔ یا کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، جیسے انی۔ پہلے تو آپ یہاں سے سمجھیں، با زیریہ بی، تا زیریہ تی، سا زیریہ سی، یہ بی تی سی جی، یہ ساری آوازیں کس کی ہیں؟ یا مدہ کی۔ تو جب کبھی بھی یا ساکن سے پچھلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو وہاں یا مدہ ہوگا۔ تو انی، نون زیریہ نی، یا ساکن سے پہلے نون کے نیچے کیا ہے؟ زیر، تو اس وجہ سے ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں پڑھتی ہوں بی ہی، ہا کھڑی زیر ہی، اب دیکھیں ہا زیر یا ہی، دونوں آپس میں ملتے جلتے ہیں، تو بی ہی۔ اب یہاں پہ کھڑی زیر ہے، تو کھڑی زیر کس کے مترادف ہے؟ کھڑی زیر کا مطلب کیا ہے؟ یا مدہ۔ تو اسی طرح سے آپ سمجھ آ جانی چاہیے کہ کیپٹل اے اسمال اے میں نے کیوں بولا تھا، کہ صرف ان کے لکھنے میں فرق آتا ہے، پڑھنے میں کوئی فرق نہیں۔ اور اب سب سے امپورٹنٹ بات یاد رکھ لیجئے کہ حروف مدہ الف، واو ساکن اور یا ساکن تین ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ ان سے پہلے موافق حرکات آتی ہیں۔ موافق حرکات آنے سے مراد الف کے لیے الف، منہ کو کھول کے الف پڑھا جاتا ہے، الف، اوپر کی جانب منہ کھلتا ہے۔ اسی طرح سے زبر کو پڑھنے کے لیے ب، ت، ث، منہ کھلتا ہے اوپر کی جانب۔ تو یہ الف سے پہلے زبر کا آنا ایک سوٹیبل کنڈیشن ہے، ایک موافق حرکت آتی ہے، یعنی جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تب بھی ہمیں محسوس بھی ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، واو دونوں ہونٹوں کے گول کرنے سے ادا ہوتا ہے اور پیش بھی، تو واو ساکن سے پہلے پیش کا آنا ایک سوٹیبل کنڈیشن ہے۔ اسی طرح سے یا ہونٹوں کے نیچے کھینچنے سے ادا ہوتی ہے، اور زیر بھی، بی سی سی جی۔ تو یہاں پر اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس سے پہلے موافق حرکات آتی ہیں، یعنی سوٹیبل کنڈیشنز ہیں، سوٹیبل حرکات آتی ہیں، یعنی کہ واو دونوں ہونٹوں کے گول کرنے سے ادا ہو رہا ہے اور پیچھے زبر لگی ہو، ٹھیک ہے؟ تو حروف مدہ اس لیے بھی ان کو کہتے ہیں کہ موافق حرکات آتی ہیں ان سے پہلے۔ اور ان کی مقدار لمبا کرنے کی کیا ہوتی ہے؟ ایک الف کے برابر یا پھر 2 حرکات کے برابر۔ اس کا مطلب ہے جیسے ب، ت، ث، یہ ایک حرکت ہے، تو اگر میں 2 حرکت لگا دوں ب، ت، ث، اتنا لمبا ان کو کیا جاتا ہے۔ اور ایک الف کی مقدار سے مراد بند انگلی کو کھولنے میں جتنا وقت لگتا ہے اور کھلی انگلی کو بند کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے اس کو ایک الف کہتے ہیں، جیسے ب، ت، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے۔ اسی کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔